ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سلطان کی حرم سرا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سریتا دیوی اچانک ٹیپو سے ملنے محل چلی آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجیدہ بیگم غضبناک ہو گئی تھی۔ تو پھر آ گئی اپنی نحوستیں لے کر، اب تو نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ مادر ملکہ آنکھیں بھی بجھ گئیں اور خواب بھی فنا ہو گئے۔ سریتا دیوی کا لہجہ بہت اداس تھا اور اس کی آنکھوں میں خون شدہ حسرتوں کا غبار بھرا ہوا تھا۔ اب دیکھنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جا، تیرے منحوس قدم اس ریاست کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ مجیدہ بیگم کے غصے کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ نہیں مادر ملکہ، اب میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، سریتا ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی۔ یہ آپ کا آخری احسان ہوگا کہ مجھے یہاں کچھ دن ٹہر جانے دیں۔ تجھے جانا ہی پڑے گا۔ مجیدہ بیگم جوش غضب میں اس طرح کھڑی ہو گئی تھی جیسے وہ خود سریتا کو کھینچ کر محل سے باہر نکال دیں گی۔ شجاعت خان بڑی اذیت کے عالم میں سریتا کے ساتھ مجیدہ بیگم کا یہ غیر انسانی سلوک دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ انتہائی تلخ لہجے میں بول اٹھا، تو اپنا ناپاک و منحوس وجود لے کر یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہ پاک لوگوں کی بستی ہے اور یہاں کے رہنے والے سب کے سب بابرکت انسان ہیں۔ سریتا نے پلٹ کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سمراٹ، میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ رعایا کے ایک فرد کی حیثیت سے مجھے خدمتگاروں اور کنیزوں کی کسی کوٹھری میں کچھ دن گزار لینے دیجیے، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ مجیدہ بیگم ایک بار پھر سریتا دیوی پر برسنا چاہتی تھی کہ ٹیپو سلطان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، دادی محترم، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ کاش آپ جان سکتی کہ کس کی نحوستوں نے ریاست کو یہ دن دکھائے ہیں۔ مجیدہ بیگم کو سلطان کی مداخلت کے سبب خاموش ہو جانا پڑا، مگر پھر بھی سریتا کے لیے ان کے دل میں نفرت و غضب کا ایک سمندر موجزن تھا۔ سریتا قصر سلطانی سے نکل کر خدمتگاروں اور کنیزوں کی کوٹھریوں کی طرف چلی گئی، مگر جاتے جاتے سلطان سے یہ کہتی گئی، سمراٹ، اگر آپ کو فرصت ہو تو آج رات کسی وقت اس کنیز کو ملاقات کا شرف بخش دیں، وقت بہت کم ہے۔ سریتا کی بات سن کر ٹیپو اور شجاعت خان دونوں چونک اٹھے۔ سلطان جانتا تھا کہ اس وقت سریتا کی آمد بے سبب نہیں ہے۔ پہلے بھی اس تارک الدنیا عورت نے ٹیپو سلطان کو خبردار کیا تھا کہ اس کے اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہے، مگر حرم سرا کی خواتین نے سریتا کے اس انکشاف کو ذہنی خلل سے تعبیر کیا تھا۔ پھر جب سریتا نے خواب کی حالت میں نواب حیدر علی کو دونوں بازوؤں سے محروم دیکھا تو ٹیپو کی دادی مجیدہ بیگم نے اسے منحوس قرار دے کر نہ صرف محل سے نکال دیا تھا بلکہ اس کی آمد پر پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ تقریباً 7 سال بعد سریتا دوبارہ محل میں داخل ہوئی تھی اور اس نے مجیدہ بیگم کی نفرت و غضب کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے ٹیپو سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ سلطان دن بھر اپنے فوجی افسروں سے مشورے کرتا رہا اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد شجاعت خان کے ہمراہ اس کوٹھری میں پہنچا جہاں سریتا مقیم تھی۔ ٹیپو کو اپنے سامنے پا کر سریتا کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ مسکراہٹ ابھر آئی، مگر دوسرے ہی لمحے یہ مسکراہٹ آندھیوں کی زد پر رکھے ہوئے کسی چراغ کی مانند بجھ گئی۔ سریتا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت دیر تک روتی رہی ہو۔ تشریف رکھیں سمراٹ، سریتا نے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ٹیپو بے تکلفانہ انداز میں فرش پر بیٹھ گیا۔ شجاعت خان نے بھی سلطان کی تقلید کی، مگر سریتا کسی کنیز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، سلطان نے انتہائی نرم و شیریں لہجے میں سریتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خوب جانتی ہو کہ میں احترام کے اس مظاہرے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں
کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ سریتا نے بہت غور سے ٹیپو کی طرف دیکھا۔ مذہب اسلام قبول کرنے اور پھر سید اکرم بخاری کی درسگاہ سے فیضیاب ہونے کے بعد وہ خود اتنی خوددار اور بے پرواہ ہو گئی تھی کہ کسی شہنشاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، مگر ٹیپو کے سامنے یہ رسم احترام کسی اور ہی جذبے کی عکاسی تھی۔ سلطان بھی سریتا کے اس جذبے کو سمجھتا تھا، مگر آج تک اس نے ایک عورت کے جذبہ شوق کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ سریتا خاموشی سے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ سلطان کا ظاہری احترام اب بھی برقرار تھا۔ کچھ دیر تک کوٹھری کی فضا پر گہرا سکوت طاری رہا۔ سریتا دیوی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آخر اس سکوت کو شجاعت خان نے توڑا۔ بیٹی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شجاعت خان نے سریتا کو منہ بولی بیٹی بنا لیا تھا، مگر وہ اسے اپنی حقیقی بیٹی کی طرح چاہتا تھا۔ سریتا نے سر اٹھا کر سلطان اور شجاعت خان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے رکے ہوئے آبشار دوبارہ جاری ہو گئے۔ سریتا کی یہ حالت دیکھ کر سلطان بھی پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ کیا پھر کسی نے تمہیں کوئی آزار پہنچایا ہے؟ سریتا کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ٹیپو یہی سمجھا تھا کہ ریاست کے کسی شخص نے اسے ستایا ہے اور فریادی بن کر یہاں تک پہنچی ہے۔ نہیں سمراٹ، سریتا نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں لوگوں کے طرز عمل کی شکایت نہیں کرتی، میں نے ان کا معاملہ روز حشر پر اٹھا رکھا ہے۔ پھر تم جیسی شجاع خاتون کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سلطان کی ذہنی الجھن دور ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ سریتا کی اشک باری کے سبب ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا تھا۔ شاید سمراٹ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث یہ منظر نہیں دیکھا کہ پتھر بھی روتے ہیں۔ سریتا کے لہجے میں بڑی خلیج تھی۔ ٹیپو سریتا کے اس سوالیہ جملے کا مفہوم سمجھتا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے، سلطان نے سریتا کو اس کے الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ سریتا سنبھل گئی۔ ہاں سمراٹ، وقت بہت کم ہے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کل رات سید بابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ استاد گرامی کا ذکر سن کر ٹیپو ہمیتن گوش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے احترام و عقیدت کا رنگ نمایاں تھا۔ اس کے برعکس شجاعت خان پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ماضی کے تجربات کی روشنی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ سریتا کا خواب کسی خوشخبری کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھی خبر ہوتی تو سریتا کے چہرے پر خوشی کا گہرا عکس نمایاں ہوتا۔ میں اس خواب کو دیکھ کر ذہنی طور پر الجھ گئی ہوں، سریتا انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سید بابا سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں، اتنا سرخ کہ جیسے انسانی خون ٹپک رہا ہو۔ ان کے ساتھ ہزاروں انسانوں کا ہجوم ہے، اور وہ تمام افراد سید بابا کی طرح سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سید بابا کچھ بے چین نظر آ رہے ہیں اور بار بار اس شاہراہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس پر سبزہ اگا ہوا ہے۔ آخر ایک سرخ پوش شخص سید بابا سے پوچھتا ہے کہ انہیں کس کا انتظار ہے۔ سید بابا نہایت پرجوش لہجے میں فرماتے ہیں، مجھے میرے شیر کا انتظار ہے، بس وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ ہم سب لوگ اسی کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں، دعا کرو کہ وہ بحفاظت یہاں تک پہنچ جائے۔ ہمیں تو یہ خبر ہے کہ آپ اپنے شیر کے استقبال کے لیے یہاں آئے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ شیر ہے کون؟ ایک دوسرے سرخ پوش نے سید صاحب سے عرض کیا۔ عنقریب تم دیکھ لو گے کہ میرا شیر کون ہے۔ سید بابا کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے ناقابل بیان مسرت کا رنگ نمایاں تھا۔ بہت جلال و جبروت والا ہے میرا شیر، ہندوستان کی زمین اب ایسا کوئی شیر دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایکائک فضا گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی سرخ پوشوں کی صدائیں ابھرنے لگیں۔ خوش آمدید اے مرد باصفا، مرحبا اے شہید محترم، تجھے مبارک ہو کہ تیرا یہ سفر باعافیت تمام ہوا اور تو اپنے بچھڑے ہوئے رفیقوں سے آ ملا۔ یہ کہہ کر سریتا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ سرخ پوشوں کی آوازوں کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ مختصر سے سکوت کے بعد سریتا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کہ آنے والا شہ سوار کون تھا، مگر خوش آمدید کے نعرے سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا سید بابا کے شیر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سریتا کے خواب کی تفصیلات سن کر
شجاعت خان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سید اکرام بخاری نواب سراج الدولہ اور حافظ رحمت خان روہیلا کو اپنا شیر کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دونوں مردان غیور کی شہادت پر سید صاحب بہت روئے تھے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے آخری الفاظ یہی تھے، اے خدا مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھ ناتوا میں یہ منظر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے کہ گیدڑوں کی فوج مل کر میرے آخری شیر کو بھی مار ڈالے۔ ٹیپو سلطان آخری لمحات میں سید صاحب کے قریب موجود نہیں تھا، مگر ان کے یہ الفاظ نواب حیدر علی اور شجاعت خان نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنے تھے۔ سید صاحب کی تدفین کے بعد حیدر علی نے شجاعت خان سے پوچھا بھی تھا کہ سید صاحب کس شعر کا ذکر کر رہے تھے، مگر شجاعت خان یہ کہہ کر ٹال گیا تھا کہ بزرگوں کی باتیں اس کی عقل سے بالا تر ہیں۔ سید صاحب نے اشارتاً کہا تھا کہ گیدڑوں کی فوج مل کر ان کے شعر کو ہلاک کر ڈالے گی۔ شجاعت خان اسی دن سے اداس رہا کرتا تھا، کبھی کبھی یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو جاتا تھا کہ شاید سید صاحب کا اشارہ کسی اور طرف ہو، مگر جب انگریزوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا تو شجاعت خان کو بڑے تسلسل اور شدت کے ساتھ سید صاحب کے الفاظ یاد آیا کرتے تھے۔ پھر آج جب سریتا نے اپنا خواب بیان کیا تو شجاعت خان کو یقین آ گیا کہ سید صاحب کے آخری شعر کا انجام بھی قریب آ پہنچا ہے۔ شجاعت خان ایک اولو العزم اور بہادر انسان تھا۔ اس نے نو عمری میں ایک بار محبت کی اور اسی محبت کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اگرچہ سینکڑوں خوبصورت عورتوں نے بارہا اس کا دامن کھینچا، لیکن وہ زینت جہاں کی یادوں کو سینے سے لگائے تنہا اپنی زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ پھر ٹیپو نے اس کی آغوش محبت میں تربیت پائی۔ شجاعت خان نے اپنے دل کی آگ اس طرف منتقل کر دی۔ وہ سلطان کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سریتا کا خواب سن کر اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے تیز نشتر سے اس کے دل میں شگاف ڈال دیا ہو۔ ٹیپو حیرت و سکوت کے عالم میں سریتا کا بیان کردہ خواب سنتا رہا۔ پھر جب سریتا خاموش ہو گئی تو سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سمراٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ سید بابا کا وہ شعر کون ہے؟ سریتا نے ٹیپو کو خاموش پا کر پوچھا۔ آپ تو ان کے بہت قریب رہے ہیں۔ سریتا اپنے اس خواب کی تعبیر جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ حقیقت سے گریز چاہتی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ سید صاحب کا وہ شعر کون ہے۔ ایک ٹیپو کے لہجے سے غیر معمولی جلال ظاہر ہونے لگا تھا۔ کون ہے وہ؟ سریتا ایک بار پھر رونے لگی۔ اپنے آنسوؤں کو دل کی گہرائیوں میں جذب کر لو۔ ٹیپو اسی باروب لہجے میں سریتا سے مخاطب ہوا۔ ہمارے آنسو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ کہہ کر سلطان اٹھ کھڑا ہوا۔ سریتا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک بہت اہم خواب سے باخبر کر دیا ہے، مگر سید بابا کا شعر کون ہے؟ سریتا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں سمراٹ۔ ان قریب تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ سلطان واپس جانے کے لیے مڑا۔ شجاعت خان ٹیپو کے عقب میں چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر سریتا کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے سے سر ٹکائے اس طرح کھڑی تھی جیسے اس کوٹھری کے مکین ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں اور اب وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اتحادی فوجیں سرنگا پٹم کے اطراف میں تمام حساس اور اہم مقامات پر قابض ہو چکی تھیں اور سلطان ہر طرف سے محصور ہو چکا تھا۔ زندگی بھر دشمنوں سے بھی حسن ظن رکھنے والا اور اپنے عمرہ کی خطائیں معاف کرنے والا اب اس قدر تنہا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں کسی فوجی افسر یا وزیر سے کوئی مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ادنا خدمتگاروں سے لے کر اعلیٰ منصبداروں تک دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ بس گنتی کے چند جانثار تھے جو اپنے عہد پورے کرنے کے لیے ہر طرف سربکف نظر آتے تھے۔ ایسی سنگین فضا میں ایک رات ٹیپو نے سید غفار، شجاعت خان اور دوسرے وفاداروں کو خلوت میں طلب کر کے کہا، جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اگر تم چاہو تو اپنے لیے امان طلب کر لو، میرے دل میں تمہاری طرف سے کبھی میل نہیں آئے گا۔ ٹیپو کی بات سن کر تمام فوجی افسر سناٹے میں آ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہروں پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں تھا۔ آخر سید غفار نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فرنگی کی غلامی پر رضامند ہو جائیں گے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹیپو نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تم غیرت و وفا کے پیکر ہو، نہ تم نے اپنے ضمیر فروخت کیے اور نہ اپنی وفاداریاں نیلام کی۔
پھر ہمیں اپنے آپ سے جدا کیوں کر رہے ہیں؟ سید غفار انتہائی ضبط کے باوجود رو پڑے۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ شاد و آباد رہو۔ سلطان کا لہجہ بھی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میرا گھر تو مقتل بن چکا ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر سے بھی شور ماتم بلند ہو اور کہنے والے کہیں کہ ٹیپو نے ایک ہاری ہوئی جنگ لڑی اور اپنے جانثاروں کو جان بوجھ کر وادی فنا کی طرف لے گیا۔ آپ سے بچھڑنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ سید غفار کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر لہجے سے ایک مرد جلال کا رنگ نمایاں تھا۔ اب گھروں سے آگ کے شعلے اٹھیں یا شور فغاں بلند ہو، رسم وفا تو ادا ہو کر رہے گی۔ اگر انگریزوں سے امان طلب کر کے بچ بھی گئے تو بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے، اور یہ کیسی ذلت آمیز موت ہوگی۔ نہیں سلطان ذی حشم، ہمیں یہ موت پسند نہیں۔ اپنے جان نثاروں کا یہ انداز وفا دیکھ کر ٹیپو کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر اس نے شجاعت خان کو مخاطب کر کے کہا، وقت بہت کم ہے، میں والد محترم اور استاد گرامی کی مزارات پر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ابھی شجاعت خان کوئی جواب دینے نہیں پایا تھا کہ سید غفار درمیان میں بول اٹھے، نواب بہادر اور سید صاحب کے مزارات تو کافی فاصلے پر ہیں، اب اتنے فاصلے پر بھی نہیں کہ میں ان تک نہ پہنچ سکوں۔ ٹیپو نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں سلطان ذی وقار، سید غفار نے عرض کیا، فضا بہت مخدوش ہے، دارالحکومت کے گلی کوچوں میں بھی دشمنوں کے جاسوس گھوم رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ جاسوس کیا کریں گے؟ سلطان نے اسی مطمئن لہجے میں کہا، زیادہ سے زیادہ دشمن کو یہ اطلاع فراہم کر دیں گے کہ ٹیپو محل سے نکل کر لال باغ کی طرف جا رہا ہے۔ لال باغ سرنگا پٹنم کا ایک نواحی مقام ہے جہاں نواب حیدر علی کو دفن کیا گیا تھا۔ اس قدر مخدوش فضا میں آپ کا لال باغ جانا مناسب نہیں۔ سید غفار سلطان کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر وقت آ جائے تو محفوظ ترین پناہ گاہ بھی انسان کی قبر بن جاتی ہے۔ ٹیپو نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اپنے دل پر کیا بوجھ محسوس کر رہا ہوں، اس بوجھ نے مجھے تھکا ڈالا ہے۔ آخر سید غفار اور دوسرے فوجی افسروں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ خدمتگاروں کا بھیس بدل کر لال باغ چلا جائے۔ جب خدا نے لباس شاہی پہنایا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے اتار کر ناشکر گزار بندہ کیوں بنوں؟ ٹیپو نے اپنے فوجی افسروں کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا، اب تو دست قدرت ہی میرے جسم سے اس قلت فاخرہ کو اتارے گا۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ وقت معلوم سے پہلے مجھے چھو بھی سکے۔ پھر آدھی رات کے قریب سلطان شجاعت خان کو اپنے ہمراہ لے کر باہر نکلا۔ سید غفار نے بہت چاہا کہ سلطان ایک فوجی دستے کی حفاظت میں یہ سفر اختیار کرے، مگر ٹیپو نے اس مشورے کو بھی قبول نہیں کیا۔ وہ تمام خطرات سے بے نیاز اس جنگل کی طرف بڑھتا رہا جہاں ایک گوشے میں سید اکرم بخاری محوے خواب تھے۔ سید صاحب کی قبر پر پہنچ کر ٹیپو نے اللہ سے طویل دعا مانگی، اے قادر مطلق، میری دستگیری فرما کہ آج میں تیرے کرم کا سب سے زیادہ محتاج ہوں، مجھے استقامت دے کہ میرا یہ سفر بعافیت تمام ہو جائے۔ اے علیم و خبیر، تو خوب جانتا ہے کہ میرے اس راستے میں کیسے کیسے خزاں گھات لگائے بیٹھے ہیں اور سیادوں اور ہواؤں میں کیسے کیسے خوشنما جال لگا رکھے ہیں۔ بس ایک تیری ہی ذات بے نیاز ہے جو اپنے حقیر و ناتواں بندے کو ان فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ میرے سینے کو حرص و ہوس کی جذبات سے پاک کر کہ دنیا اپنی تمام تر دل فریبیوں کے ساتھ میرے سامنے آراستہ ہے۔ اہل دنیا کہتے ہیں کہ میری دنیا برباد ہو گئی، مگر میں تجھ سے اپنی آخرت کی سلامتی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے لازوال خزانوں کے مالک، اے گدائے بے نوا، ٹیپو کو مایوس نہ کر کہ وہ تیرے کرم ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے، اپنی انہی صفات عالیہ کے صدقے میں میری پہچان بھی برقرار رکھ۔ پھر وہ لال باغ پہنچ کر نواب حیدر علی کے مقبرے پر حاضر ہوا۔ بابا محترم، میں ایک ناکارہ بیٹا تھا، آپ کے عظیم ورثے کی حفاظت نہ کر سکا، خدا مجھے معاف کرے۔ ٹیپو کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا، وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل جھکا اور باپ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ حیدر علی کی قبر کا غلاف ٹیپو کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔
شجاعت خان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے پوری زندگی میں ٹیپو جیسا اعلیٰ ظرف انسان نہیں دیکھا تھا، جو اہل وطن کی غداریوں کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ نہیں شہزادے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شجاعت خان نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ ٹیپو کے کاندھوں پر رکھ دیے۔ غداروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں کیوں درج کراتے ہو؟ ٹیپو نے شجاعت خان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور باپ کی قبر سے سر ٹیکے بیٹھا رہا۔ پھر بہت دیر بعد ٹیپو کی آواز مقبرے میں گونجی۔ بابا محترم، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو آپ جیسا ایک بھی ساتھی مل جاتا تو دنیا ایک بار پھر فتوحات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ مگر میں کسی سے کیا کہوں، میرے تو بازو بھی کٹ گئے اور زبان بھی۔ جب انگریزوں کی فوجی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اتحادیوں کی توپوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ اس امر کی طرف کھلا اشارہ تھا کہ سلطان بے دست و پا ہو چکا ہے اور اس کی وفادار فوجیں دشمنوں کے نرغے میں گھر چکی ہیں۔ بڑے حوصلہ شکن لمحات تھے، مگر ٹیپو نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دشمن کا زور توڑنے کے لیے مسلسل تدبیریں کرتا رہا۔ ٹیپو نے انگریزوں کی گولہ باری دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو بھی جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ قلعے کی فصیل پر نصب توپیں کئی دن تک گرجتی رہیں، مگر دشمن کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اتحادیوں کا نہ کوئی سپاہی مرا اور نہ کوئی گھوڑا زخمی ہوا۔ حالانکہ قلعے سے کی جانے والی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ جنرل ہارس کا مورچہ جو اس قلعے کے مقابل ایک گنجان باغ میں قائم کیا گیا تھا یقینی طور پر تباہ ہو جاتا۔ ٹیپو اس بات پر حیران تھا کہ اس کی توپیں اتنی بے اثر کیوں ثابت ہو رہی ہیں۔ آخر ایک دن وہ خود قلعے کی فصیل پر پہنچا اور اس نے توپچیوں کو گولے داغنے کا حکم دیا۔ سلطان کا حکم سن کر توپچی خوفزدہ ہو گئے۔ سلطان بڑے تعجب سے ان کے زرد چہروں اور کانپتے جسموں کی طرف دیکھنے لگا۔ توپچیوں کی یہ حالت سلطان کو ان کی طرف سے مشکوک بنا رہی تھی۔ پھر جب ٹیپو کے حکم پر ایک توپ داغی گئی تو حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گولوں میں بارود کے بجائے سن اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ معاذ اللہ، ایسی نمک حرامی اور ایسی غداری! شدت گرب سے سلطان کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ ٹیپو نے توپچیوں کو قتل کرا دینا چاہا، مگر وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑے، حضور، ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو اسلحہ دیا گیا وہی استعمال کریں گے۔ بظاہر تم بے قصور ہو، مگر تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے مجھے اس سازش سے خبر نہیں کیا۔ ٹیپو کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ حضور، ہمارے سروں پر جبر کی تلوار لٹک رہی تھی، پھر ہم کس طرح زبان کھولیں؟ ایک توپچی نے لرزتے ہوئے جواب دیا، اگر ہم سرکار کو اطلاع دیتے تو ہمارے بیوی بچے قتل کر دیے جاتے۔ آخر مکمل تحقیق کے بعد یہ راز فاش ہوا کہ توپ خانے کا نگران میر افضل اس سازش میں شریک ہے اور اسی کے حکم سے مصنوعی گولے تیار کیے گئے ہیں۔ ٹیپو نے میر افضل کو قتل کرا دیا، مگر وہ نمک حرام مرتے مرتے بھی بے ضمیری اور بے حیائی کا بھرپور مظاہرہ کر گیا۔ سلطان، آپ کس کس کو قتل کرائیں گے؟ یہاں تو پوری بستی ہی غدار ہے، مگر دراصل کوئی بھی غدار نہیں، سب کے سب اپنے اپنے جذبوں اور خواہشوں کے وفادار ہیں۔ ہر شخص کیف و نشاط اور عیش و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور آپ اس زندگی پر اخلاقیات کے پہرے بٹھا دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حالات کے آئینہ خانے میں ذرا غور سے دیکھیے، آپ تنہا رہ گئے ہیں۔ ٹیپو سلطان کچھ دیر تک میر افضل کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر جب اس کا غدار جسم ساخت ہو گیا تو ٹیپو نے با آواز بلند کہا، میر افضل، تو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی تنہا نہیں ہوں۔ تعداد میں مختصر سہی، لیکن ابھی تو رفیقان سفر میرے ساتھ ہیں، اگر یہ بچھڑ گئے تو میرا مقصد میرے ساتھ رہ جائے گا۔